پیرزادی سیدہ فرزانہ صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پیرزادی صاحبہ، میں نے آپ کی یہ کتاب پڑھی ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ دکھی کتاب ہے۔ میں جب اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسا کیا واقعہ ہوا آپ سب کے ساتھ کہ یہ آپ کو کتاب لکھنی پڑی؟ جی واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب میں 11 سال کی تھی تو میرے والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے اپنا نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیے اور بہت زیادہ ہمیں ستایا، جو میری امی کو بھی اور میرے بہن بھائیوں کو بھی بہت زیادہ ہم سے ظلم کیے۔ تو اس وجہ سے یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ میرے والد صاحب کا نام خاکی زمان تھا، تو وہ مستری تھے، گھر بناتے تھے، سکول وغیرہ یا کوئی کوٹھیاں وغیرہ گھر بنایا کرتے تھے۔ تو وہ جب کام سے واپس آتے تھے تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہوتے تھے۔ تو زخم اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، نہ ہی پانی پی سکتے تھے۔ تو جب میں ان کے ہاتھوں کو دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا، اور ان کے ہاتھوں پر میں پاؤڈین لگاتی تھی اور صاف کر کے پاؤڈین لگاتی تھی اور بوسہ دیتی تھی، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا ان کے ہاتھ دیکھ کر۔ جی، تو یہ کتاب کو لکھنے کا آپ کے ذہن میں کس طرح آیا؟ یہ ہمیں آپ بتا دیں، یہ کس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کتاب کو لکھنے کی؟ یہ جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں پریشانیاں بہت زیادہ آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر سارے نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کو پالا ہے کوٹھیوں میں کام کر کے، اور کس طرح آپ نے محنت کی ہے اور کس طرح آپ نے سارا کچھ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ کتاب لکھی۔ جی، یہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 نمبر، کیا اس کے بعد آپ کی اور کتابیں بھی آئیں گی؟ جی 4 کتابیں میری اور آئیں گی۔ بہت خوب۔ پیرزادی صاحبہ، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کا کب آپ کے ذہن میں کس نے ڈالا، یا مطلب کہ کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے؟ یہ جو کتاب ہے تو بہت زیادہ جو ہمارے ساتھ ظلم وغیرہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں کاٹی ہیں، اب آ کر مجھے یہ اس کی اجازت ملی ہے جنات کی طرف سے، اور جنات نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ظلم سے ہیں، بہت ہمت اور بہت زیادہ حوصلے سے آپ نے کام کیا ہے، تو آپ کو یہ لکھنا چاہیے تاکہ یہ دنیا میں یہ پہنچنی چاہیے، اور لڑکیاں جو ہماری عورتیں ہیں، ماں بہنیں کوٹھیوں پہ کام کرتی ہیں، یا وہ بہت زیادہ ان کے آگے مشکلات آتی ہیں، تو وہ کس طرح یہ سارا کچھ کریں، کس طرح ہمت کریں۔ تو جس طرح آپ نے ہمت سے کام لیا، اسی طرح تاکہ ان کو بھی یہ سبق ملے۔ تو اس وجہ سے میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کتاب لکھنی چاہیے۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ میرے پاس مریض آتے ہیں دم کرانے کے لیے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو چھوٹی عمر میں علم کیسے ملا ہے؟ تو 20 سال کی میری محنت ہے، تو 20 سال کی محنت میں 5 منٹ میں کیسے ان کو بتاتی؟ تو اس وجہ سے میں جو کچھ میرے ساتھ بیتا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، وہ سارا کچھ میں اپنی کتاب میں لکھا۔ جی بہت خوب۔ پیرزادی صاحبہ، اس میں جنات کا بھی بہت ذکر آپ کے ساتھ آیا ہے کہ جنات کے گھر میں آپ نے مطلب کہ 2 سال گزارے ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو جنات کے ساتھ رہنا پڑا؟ ہم تو ادھر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو بھی لوگ اگر کوئی کسی جنات کا کوئی بندہ نام لیتا ہے تو اس کے یعنی کہ وہ ڈر جاتا ہے جنات کا نام سنتے ہی۔ اگر کسی کے گھر میں جنات ہو تو وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ایسا کیا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ آپ کو جنات کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا پڑا؟ یہ آپ ہمیں بڑی تفصیل سے بتائیں۔ یہ ہمارا گھر کوئی بھی نہیں تھا، جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں ہم کسی کے گھر میں رہ رہے تھے، ہمارا گھر کوئی بھی نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم وغیرہ کر رہے تھے ہمارے اپنے، تو ہمارے چاچو تھے وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو گھر کوئی بھی نہیں تھا، پورے محلے میں تلاش کیا تو گھر رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں مل رہا تھا، تو میرے چاچو نے ایسا گھر تلاش کیا جس گھر میں جنات تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اس گھر میں جنات تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، محلے والے لوگوں کو بھی پتہ تھا، جو پڑوسی وہاں پہ رہتے تھے ان کو پتہ تھا اس گھر میں جنات ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں تھا۔ وہ مغرب کے ٹائم ہمیں وہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں، چاچو ہمارا سارا سامان ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں،
تو جو پڑوسی تھے تو انہوں نے میرے چاچو کو کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں جنات ہے، تو یہاں گھر کے پاس سے کوئی گزرتا نہیں ہے، تو آپ نے یتیم بچوں کو یہاں پر لا کر رکھ دیا ہے، تو یہ یتیم بچوں کو جنات مار دیں گے یا کچھ نقصان ان بچوں کا ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے اس وجہ سے جنات کے گھر میں ان کو رکھ رہا ہوں، تو ہمارے اوپر کوئی پرچہ شرچہ نہیں ہوگا، ان کو آپ جنات مار دیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی کہ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے چاچو آپ لوگوں کی یعنی کہ آپ لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ سب بہن بھائیوں کی آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ آپ سے بری ذمہ ہو جائیں۔ جی یہ وہ کیوں چاہتے تھے؟ کیا وہ آپ کے اوپر خرچہ کرتے تھے؟ کیا بات تھی؟ وہ کیوں آپ لوگوں کو سب کو جنات کے ہاتھوں سے مروانا چاہتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ایسا تھا کہ چاچو جو سب تھے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا، وہ ابو کے فوت ہونے کے بعد ان کے رویے تبدیل ہو گئے تھے، وہ غیروں کی طرح ہمارے ساتھ پیش آ رہے تھے، جیسے ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ تو ابو جب فوت ہوئے تھے تو ان کو کفن وغیرہ جب انہوں نے ڈالا تھا، جو کچھ خرچہ انہوں نے کیا تھا قبر کا ختم کا، تو وہ پیسے مانگنا چاہتے تھے میری امی سے، مانگتے رہتے تھے کہ پیسے دیں، تو ہم جتنے تھے ہمارے پاس تو ہم دے چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہم سے مانگا کرتے تھے۔ پیرزادی صاحبہ، جنات کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہنا یہ کس طرح امپاسبل ہوا کہ ایک ہی اس میں مطلب کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی کمرہ تھا اور اس میں ایک سفید سی لین لگی ہوئی تھی جو اماں نے لگا دی تھی؟ یہ اماں کون تھی اور ایک ہی کمرے میں آپ کس طرح سب رہتے تھے؟ جنات کی کتنی تعداد تھی اور آپ سب کتنے بہن بھائی تھے؟ اپنی امی کو ملا کر آپ سب کتنے افراد تھے؟ ہم 5 بہنیں تو 2 بھائی تھے، تو والدہ تھی ہماری۔ تو جب وہ مغرب کے ٹائم ہمارا سامان چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ، تو جب میری والدہ نے سنا ہے، جب عورت بتا رہی تھی کہ یہاں پہ جنات ہیں، تو ہم نے سنا، ہماری والدہ نے سنا، تو وہ پریشان ہو گئے، ہم سب بھی پریشان ہو گئے کہ یہاں جنات ہے تو ہم رات کیسے یہاں گزاریں گے؟ مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا، رات بھی ہو گئی ہے، تو ہم اور کسی کے گھر جا نہیں سکتے۔ پڑوسی بھی اتنا ڈر رہے تھے، وہ بھی ہمارے گھر نہیں آ رہے تھے، ہمارے پاس قریب نہیں آ رہے تھے، تو پھر ہم بہت پریشان ہو گئے۔ چاچو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو بعد میں ہم اپنا سامان اندر لے کے جا رہے تھے کمرے میں، وہی سامان باہر آ رہا تھا، پھر اندر لے کے جائیں وہی سامان باہر پھینکا جا رہا تھا۔ تو پھر میری امی نے کہا کہ جو میرے اپنے ہیں سارے نے میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو آپ جنات ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو پھر آپ ہی ہمارا سامان باہر پھینک رہے ہیں، ہمیں بھی آپ ہی ہمارے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آواز آئی ہے، ایک اماں کے اندر سے آواز آئی ہے کہ آپ ہمیں تنگ نہ کریں، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہاں پہ آپ نہیں رہ سکتے، یہ ایک ہی کمرہ ہے، اس کمرے میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں کسی کو بھی ہم گزرنے بھی نہیں دیتے، تو ہم ملسامان جنات ہیں، تو یہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو ہم کسی کی دخل اندازی نہیں قبول کرتے۔ پیرزادی صاحبہ، جب ہم ابھی آپ کی ریکارڈنگ کر رہے تھے تو میں نے ایک بابا جی کو آپ کے گھر آتے دیکھا اور 2 عورتوں کو بھی آتے یہاں دیکھا ہے، تو مجھے ادھر آ کر پتہ چلا ہے کہ آپ دم کرتی ہیں، تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی گدی یہ آپ کو کس طرح ملی؟ اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، میں دم بھی کرتی ہوں، میں جو بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان کو اور بچوں کو اور عورتوں کو دم کرتی ہوں۔ تو آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ مریضوں سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے، تو میں دم کرتی ہوں۔ یہ میرے خاندان میں 7 لوگ تھے جو دم کرتے تھے، ان کی طرف سے بھی اجازت ملی، اور جو میری محنت ہے 20 سال کی محنت ہے، جو میں نے چلے کاٹے ہیں، کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے چلے کاٹے ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں کاٹی ہیں، بہت زیادہ، یہ اسی وجہ سے تو میں نے کتاب لکھی ہے نا، کہ سارے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا علم آپ کو کیسے ملا، اور جو دم کرانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آپ نے بھی ان سے بات کی، ابھی ان مریضوں سے بھی آپ نے بات کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ کتاب میں نے لکھی ہے، کہ کتاب میں سارا کچھ لکھا ہے، 20 سال کی میری محنت ہے۔ پیرزادی صاحبہ، یہ آپ کون کون سی بیماریوں کا مطلب کہ دم کرتی ہیں اور آپ کی فیس کتنی ہے، یعنی کہ آپ کتنا ہدیہ لیتی ہیں؟ جی، میں ساریاں بیماریاں کا دم کرتی ہوں، جن لوگوں کو سایہ ہوتا ہے، جن کے گھر میں سائے ہوتے ہیں،
تو جو بھی بیماری ہو، کینسر، ٹی بی، یرکان، جو بھی بیماریاں جتنی بھی اس دنیا میں بیماریاں ہیں لوگوں کو، تو وہ علاج کرا کر تھک جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا، معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسپتال داخل بھی رہے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے رہے تو ہمیں آرام نہیں آیا، تو اس وجہ سے آپ کے پاس ہیں، پھر ان کا علاج کرتی ہوں، میں دم کرتی ہوں۔ کینسر کا آپ نے بتایا، میں تو یہ آپ کا مطلب کہ جب آپ نے کینسر کا نام لیا تو میں تو چونک گیا تھا کہ کینسر کا مطلب کہ جب آپ دم کرتی ہیں تو کتنے مریض آپ سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ اللہ مطلب کہ آپ کیا پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں یا کچھ اور پڑھتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کینسر کے جس مریض کو آپ دم کرتی ہیں اس کو کتنے دن آپ کے پاس آنا پڑتا ہے؟ جی، میں کینسر کا دم کرتی ہوں، 21 دم ان کے ہوتے ہیں، 21 دن میں ان کے دم کر کے تو پھر ان کو دوبارہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ کرائیں، تو وہ ٹیسٹ ان کے اللہ کے فضل کرم سے ان کو ٹیسٹ ان کے صاف آتے ہیں۔ تو یہ ہر بیماری کا میں دم کرتی ہوں، قرآن پاک کے حوالے سے کرتی ہوں، قرآن پاک سے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج اس کا نہ بتایا ہو، تو میں قرآن پاک سے علاج کرتی ہوں، نہ ہی میں کوئی تویز لکھتی ہوں، نہ ہی میں کوئی تویز دیتی ہوں، صرف قرآن پاک سے علاج کرتی ہوں۔ جی، پیرزادی صاحبہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری جو اسکول کی جو تعلیم ہے تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے، مجھے نماز، قرآن اور حدیث پاک یہ ساریاں کتابیں میں نے پڑھنے کا شوق تھا اور میں یہ پڑھتی رہی ہوں، تو لیکن اسکول کی تعلیم میرے پاس نہیں ہے۔ بالکل یہ سچی بات آپ کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس سکول کی کوئی تعلیم نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ سچی بات ہے، میرے گھر والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سکول کی تعلیم نہیں ہے، اسلامی تعلیم ہے۔ پیرزادی صاحبہ، یہ رانا محمد امجد صاحب نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے نام کے ساتھ، جی، تو یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ میرے شوہر ہیں، اور میں اپنی کہانی ان کو ساری بتائی۔ یہ میرے میکے میں جاتے تھے ادھر، تو جب میں اپنے گاؤں جاتی ہوں تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، لوگ مجھے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں اور دم کرانے کے لیے بھی آتے ہیں، تو یہ وہاں جاتے تھے، تو ادھر سارے لوگوں نے بتایا کہ یہ چھوٹی عمر میں 11 سال کی تھی تو اس کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اس نے بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں برداشت کی ہیں، اور ہمت اور حوصلے سے اس نے کام لیا، تو آپ بچے جوان ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ جو گدی ملی ہے تو یہ بہت بڑیاں مشکلوں سے، اتنا آسان نہیں ہے اس منزل تک پہنچنے کا، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، تو 20 سال کی میری محنت ہے، اسی وجہ سے میں نے کتاب میں لکھا ہے، تو یہ 5 منٹ میں یا 2 منٹ میں نہیں بتائی جاتی۔ جی، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں پیرزادی صاحبہ کہ کینسر کے مریض آپ سے کتنے مطلب کہ آپ کی دعا سے یا آپ کے علم سے کتنے صحت یاب ہوئے ہیں؟ جی، 4 مریض ٹھیک ہوئے ہیں ابھی تک۔ آپ ان کے نام ہمیں بتا سکتی ہیں؟ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ ایک منسیرے کے تھے، ایک منسیرے کا تھا، تو ایک پنڈی کی ایک عورت تھی، اور 2 عورتیں جو یہاں تھی جہاں پہ میں رہ رہی ہوں یہاں پر تھیں، تو وہ 4 مریض ٹھیک ہوئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ سیریس تھے جب میرے پاس آئے ہیں، ان کا جگر بھی ختم ہو چکا تھا، اور ان کینسر بہت زیادہ ہو گیا تھا، پورے جسم میں پھیل چکا تھا، وہ تب میرے پاس آئے ہیں، تو پھر بھی ان کو میں کہتی رہی ہوں کہ آپ دوائی بھی استعمال کریں اور دم بھی کروائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میں قرآن پاک سے علاج کرتی ہوں، اور اس سے قرآن پاک سے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں دیکھ کر یہ حیران ہو گیا ہوں کہ آج تک ہم نے کسی بھی عمل کی کوئی کہانی یا کتاب نہیں دیکھی، کسی بھی عمل کی، کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے اپنے باپ سے گدی ملی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بھائی سے گدی ملی ہے، یا کوئی کہتا ہے مجھے اپنے استاد سے گدی ملی ہے، لیکن کسی نے اپنی کتاب آج تک ہم نے کسی عمل کے پاس نہیں دیکھی۔ تو یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ جو آپ نے مطلب کہ اپنی یہ جو آپ کو گدی ملی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی کتاب مطلب کہ کہانی چھاپ دی ہے کہ مجھے یہ گدی اس طرح ملی ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کی فیس کتنی ہے، یعنی کہ آپ کتنا ہدیہ لیتی ہیں؟ جی، میں 1100 ہدیہ ہے میرا، تو کئی لوگ دے دیتے ہیں 1100 ہدیہ، کئی لوگ نہیں دیتے، کئی لوگ جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے دیتی ہوں واپس جانے کے لیے کرایہ۔
पीरज़ादी सईदा फ़रज़ाना साहबा, आपका हमें वक़्त देने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने चाहने वालों को अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं उनको कहूँगी कि कोई भी मुश्किल में है या कोई बीमार है तो दम करवाना चाहते हैं अगर, तो वो नीचे कमेंट में लिख दें। तो अगर कोई सवाल जवाब भी करना चाहते हैं तो तभी उनको जवाब भी मिलेगा। तो दम भी अगर करवाना चाहें तो दम करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो अपनी तस्वीर भेज सकते हैं, तस्वीर पर दम करवा सकते हैं। तो ये मेरी किताब है, तो किताब अगर लेना चाहते हैं मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि ये कौन है, कौन नहीं है, तो ये मेरी जो किताब है तो ये भी आप ले सकते हैं। कमेंट में अपना एड्रेस लिख दें तो आपके एड्रेस पे इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। इसका हदिया सिर्फ़ 400 रुपये है। अल्लाह हाफ़िज़।